بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، آپ سبھی کو رمضان المبارک کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب مجھ سمیت رمضان المبارک کے صدقے معاف فرمائے۔ محترم ناظرین، 5 قسم کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ان کی تعظیم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ صرف ایک ایسی عورت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے، اور ایسی عورت کو اپنے گھر سے نکالنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہ رکھو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے، مردوں جیسا لباس پہننا، مردوں جیسی وضع میں بال کٹوانا، اور اس کے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا انداز مردوں جیسا ہو، تو ایسی عورت کے ساتھ تعلق ختم کر دینا چاہیے اور ایسی عورت کو فوراً گھر سے نکال دینا چاہیے۔ پیارے ناظرین، آئیں اب جانتے ہیں کہ وہ کون سی 5 خوش قسمت عورتیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ پسند فرماتا ہے۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں تو وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، یوں تو دین اسلام نے عورت کو معاشرے میں نہایت ہی بلند و برتر مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ عورت کسی بھی روپ میں ہو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ہر ایک کو معاشرے میں نہایت قدر و منزلت والا اہم مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کچھ عورتوں میں ایسی نشانیاں ہوں کہ جن کے سبب ان کی نیکی اور ان کی اچھائی دوسری عورتوں کی نسبت واضح ہوتی ہو، تو یقیناً ایسی عورتیں اپنے معاشرے میں معزز و معتبر بن جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی عورت پر مہربان ہوگی۔ تو جانتے ہیں کہ نیک عورتوں کی وہ کون سی 5 خصوصیات ہیں کہ جن کے سبب انہیں اسلامی معاشرے میں بلند و برتر مقام کی فضیلت سے نوازا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر کسی عورت میں ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ اس سے خوش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت فرمایا کہ جب کسی عورت کو اللہ پاک نیکی اور ہدایت کے راستے پر چن لیتا ہے تو پھر اس کے اندر کون کون سی نشانیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی ایسی کون سی نشانیاں عورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ جن سے معلوم ہو سکے کہ یہ عورت نیک اور پارسا عورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اے شخص، جب اللہ تبارک و تعالی کسی عورت کو نیکی کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے اور اسے حقیقی کامیابی کے لیے منتخب فرما لیتا ہے تو اس عورت میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب ایک عورت صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر طہارت اور وضو کر کے پوری طرح پاکیزگی حاصل کر لیتی ہے اور پھر فجر کی نماز کے لیے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر چن لیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ پیارے دوستو، جب ایک عورت دن بھر کے کام کاج کرتی ہے اور اپنے شوہر کے کام کاج کرتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تربیت کے ساتھ ہی ساتھ نماز کے وقت اللہ سبحانہ کے سامنے جھک جاتی ہے، تو یہی وہ عورتیں ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں گزر جائے، یعنی ایسی عورتوں کے لیے اللہ کے فرشتے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعض اوقات اللہ اپنی نیک اور پرہیزگار بندیوں پر مختلف آزمائشیں اور مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سسرال والوں کا سخت رویہ، بات بات پر خاوند کا جھڑک دینا، ساس سسر کے طعنے اور بات بات پر غصے ہونا، یا پھر کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے لیکن پھر جلد ہی اس اولاد کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔
تو اللہ کی ایسی نیک اور پرہیزگار عورتیں ایسی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے تامے رہتی ہیں، اور جب بھی انہیں کوئی اذیت پہنچتی ہے تو وہ یوں دعا کرتی ہیں کہ اللہ پاک، ہم نے تیری رضا کی خاطر ان تمام مصیبتوں پر صبر کیا ہے، میں اپنے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تاکہ کل قیامت والے دن تو مجھے میرے اس صبر کا بدلہ عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود صبر اور شکر سے کام لیتی ہیں اور اللہ کی عبادت کا دامن تھامے رہتی ہیں تو جنت ایسی عورتوں کے لیے انتظار کرتی ہیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت خود بخود اپنے غیر محرم رشتوں سے اور گھر سے باہر جاتے وقت گلی محلے کے لوگوں سے پردہ کرنے لگ جائے، سمجھ لو کہ اللہ نے اسے نیکی کے راستے پر چن لیا ہے۔ ناظرین اکرام، عورت کی بے پردگی اسلامی معاشرے میں ایک بگاڑ کا سبب اور دوسرے مردوں کو گناہ کی دعوت دیتی پھرتی ہے، اور اس کے آنے والی عورت کا یہ عمل اپنا کر اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کہ ایک ماں کی گود ہی اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ایک عورت خود کو پردے میں چھپا کر رکھے گی، یقیناً وہ اس طرز پر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے گی، اور یوں نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے آنے والی نسلیں بھی نیک اور پرہیزگار ہوں گی۔ لہٰذا جب ایک عورت پردہ اختیار کرنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حقیقی کامیابی کے لیے چن لیا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے والی عورت۔ آپ نے فرمایا جو عورت رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتی عورتوں کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے روزہ رکھنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ گھر کے کام، کئی قسم کے کام کاج اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ بچوں کی بیسیوں ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں۔ بار بار بچوں کے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور پھر سحری اور افطاری میں دیگر افراد کے لیے کھانے کا انتظام بھی عورت کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی عورت اللہ کی رضا کی خاطر صوم و صلات کا اہتمام کرتی ہے تو سمجھ لو کہ اس پر اچھا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ حقیقی کامیابی کے راستے پر گامزن ہو چکی ہے۔ لہٰذا نماز، روزہ، پردے والی جو مشکلات میں بھی صبر کا دامن مضبوطی سے تام لے تو یہی کامیاب عورت ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جس میں یہ نشانی موجود ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو سمجھ لو کہ اس کا بھی اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایک عورت کا شوہر اس پر راضی ہوتا ہے تو اللہ ایسی عورت سے فرماتا ہے تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔